السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی نوکری عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور قرآن پاک کے سے محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے اور اس کے صدقے میں، اس کی نسبت سے ہمیں درجات قیامت میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے آج سورہ آل عمران کے نیکسٹ رکوع کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن نہیں تغنیہ کام آئے گا، ہرگز بھی نہیں۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز بھی نہیں، کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تغنیہ کام آیا انہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئن کچھ بھی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے کچھ بھی، واولئک اور وہی لوگ، ہم وقود النار وہی دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ کافروں کے لیے کلیئر کٹ جو ہے پیغام ہے کہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ اہل کفار جو عرب کے لوگ تھے نا، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ کدأبی کا مطلب ہوتا ہے حرف مشابہ ہے کہ جیسے، مثال، ٹھیک ہے۔ کا جیسے، دأبی طریقہ کار تھا آل فرعون کا، ان کا طریقہ کار ویسا ہے جیسا آل فرعون کا تھا۔ والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ پس ہم نے پکڑ لیا، پس ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیشہ انکار کرنے والوں کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے، ان کا بھی انکار ہی ہوتا ہے، ان کا بھی انکار ہی ہے اللہ کی آیات سے۔ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ پکڑا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل آپ فرما دیں، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، کہ یعنی تمہاری یہ پوزیشن قائم نہیں رہے گی، تم بڑے سردار بنے پھرتے ہو، بڑے تم یعنی کہ طاقت کے نشے میں ہو، ستغلبون تو ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، پھر تمہارا ایک ہی حشر ہوگا کہ جہنم کی طرف تم جمع کر لیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد تحقیق کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات نشانی، فی فیاتین التقاتا دو جماعتوں میں، فیاتن ایک جماعت، فیاتین دو جماعتوں میں، التقاتا جو اپنے سامنے ہوئی، فیاتن ایک جماعت تقاتل لڑ رہی تھی، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسری کافرتن کافر تھی، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، اپنی آنکھوں سے وہ ایسا دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان سے دگنے ہوں۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید مدد دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، اللہ تعالیٰ تقویت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقویت دیتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ نشانی ہے، عبرت ہے، لیولی الابصار اہل بصیرت کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی بصیرت ہے، عقل کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ زینا سجا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہواتی محبت، شہوات کی محبت، یعنی کہ وہ جو نفس کی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہوات ایسی چیزیں جو نفس کی چاہت ہوتی ہے، من النساء اس میں سے پہلی چیز عورتیں، ٹھیک ہے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور ڈھیر، المقنطرات جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے کے، والفضة اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، المسومۃ نشان زدہ، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کے سودے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے چند دنوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن المآب بہتر اجر ہے۔ بس یہ بہت پیاری آیا مبارکہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے زینت بنائی ہیں، عورتوں مردوں کے لیے کیا ہے کہ عورت
زینت بنا دی. پھر اس کے بعد ہم سب کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کیونکہ وہ کماتے ہیں اور پھر سہارا بنتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے سونے چاندی کے ڈھیر. اس وقت جو گھوڑے اچھے سے اچھے جنگی گھوڑے پالے جاتے تھے نشان زدہ. پھر چوپائے جن پر لاد کر ادھر ادھر لے کے جایا جاتا تھا سفر کے لیے، یہی استعمال ہوتے تھے. پھر اس کے بعد کھیتیاں، اچھی سے اچھی کھیتی اگانی، چاول، گندم، کپاس، جو بھی اس وقت کے کھیتیاں تھیں. تو یہ ساری ہمارے لیے بھی دیکھیں زراعت جو ہے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا. اور یہ کھیتیاں ہمارے لیے ضرور زینت ہے. کھیتی تباہ ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کسانوں کے لیے اور اسپیشلی پوری قوم کے لیے. ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کے چند دنوں کے فائدے کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، تو اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں. یہ تو تھوڑا سا سامان ہے دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، قل آپ فرما دیجئے، کیا انبئکم، میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم، ان سب سے بہتر جو ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈر گئے، پرہیزگاری اختیار کی، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جنات، جنات یعنی باغات ہیں، جنتیں ایک باغ سے نہیں، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، بہت سارا باغ ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرات، اور بیویوں کا، ادھر کی عورتوں کا جو ہے ادھر مطہر بیویاں، پاکیزہ بیویوں کے ساتھ اس کا جو ہے موازنہ کر کے دیکھ لیں تو کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں کی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں کی عورتوں میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ پاکیزگی میں وہ ایسا نہیں ہو سکتی جو جنتی عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جنتی عورتوں کے لیے سب سے پیارا لفظ یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مطہرات، پاکیزہ ترین بیویاں. ٹھیک ہے، صاف بیویاں، ورضوان، اور خوشخبری اور رضا. ٹھیک ہے، ورضوان، اور رضا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، خوش ہو جانا اس کا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد، دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. سبحان اللہ. یہ جو وہ چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کا کبھی کیسے مقابلہ کر سکیں گی. تو الذین، وہ لوگ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، ہے ہمارے رب، اننا، بے شک، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اصل وہی لوگ ہیں، الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ، والمستغفرین، اور بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار، صبح کے پہر. یعنی پتہ چلا کہ صبر کرنے والے، سچے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، قانتین کا مطلب جھکنے والے، اور استغفار کرنے والے راتوں کے آخری پہر میں اٹھ کر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. ان لوگوں کو فکر ہے اپنے ان گناہوں کی بھی جو کہ انجانے میں غلطی سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہو گئے، ان صغیرہ گناہوں کو بھی وہ بڑے ہی گناہ سمجھتے ہیں. جبکہ وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کبیرہ گناہوں کی لت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تقوی والے لوگوں میں سے کرے. شاہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر، انہو، بے شک وہ، لا، نہیں، الہ، معبود، الا، مگر، ہوا، وہی. اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہی دیتا ہے، یعنی اس کی ذات خود بذات خود اس چیز پر گواہ ہے. والملائکۃ، اور فرشتے، واولو العلم، اور علم والے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. جیسے جیسے جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. قائما، وہ قائم ہے، بالقسط، انصاف پر، لا الہ، نہیں معبود، الا، مگر، ہوا، وہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. سبحان اللہ. ان الدین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی وہ خود بھی دیتا ہے، فرشتے، اہل علم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دین، ان الدین، بے شک دین، اللہ، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھیں، الا، مگر، من بعد، اس کے بعد، ما، جب، جاءہم، ان کے پاس آ گیا، العلم، علم، جب ان کے پاس علم آ گیا نا، مکمل، کتابوں میں لکھا جا چکا، کتاب قرآن پاک جو ہے وہ آئے گی، اللہ کے نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، سب کچھ آ گیا. اس کے بعد ان کا اختلاف بنتا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر باغیم بینہم، آپس میں سرکشی اور ضد کی وجہ سے. باغین، ضد جو ہوتی ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان کا سب سے بڑا نقصان ہی
ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے بیاات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی یہ لفظ آتا ہے سریع الحساب، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا، وہ لینا چاہے تو 1 منٹ 1 سیکنڈ میں لے لیتا ہے۔ فإن حاجوک، پس اگر وہ جھگڑا کریں، اس رکوع کی یہ آخری آیہ مبارکہ ہے۔ فإن حاجوک، پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل اسلمت، یہ سب کچھ آپ نے بتا دیا کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اہل ایمان گواہی دیں، ملائکہ گواہی دیں، اہل علم بتاتے رہیں، یہ سب کچھ واضح آپ نے ارشاد فرما دیا ان لوگوں سے۔ پھر اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں، فقل اسلمت، پس آپ فرما دیں کہ میں اسلام لایا، میں نے جھکا دیا وجہی، اپنا چہرہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ومن اتبعن، اور جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی، وقل، آپ فرما دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو ان کو کتاب دی گئی، والامیین، اور ان امی عرب جو لوگ ہیں، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ ٹھیک ہے، فإن اسلموا، اگر وہ اسلام لائیں، فقد اہتدوا، تو پس وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا، اگر وہ پھر جائیں، فإنما، پس بے شک، علیک البلاغ، آپ پر تو پہنچا دینا ہی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ آج کا رکوع یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ رکوع میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔